تو عزیزان محترم، اس ساری گفتگو سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے، صدقہ خیرات کو نہیں روکنا چاہیے۔ کیوں کہ صدقہ خیرات نہ کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سنیے کہ ذرا غور فرمائیے کہ جو بندہ اللہ پاک کی عطا کردہ مال کو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرے، اللہ پاک اسے قرض فرماتا ہے اور اس کا بدلہ، اس کا عوض اجر عظیم کی صورت میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر رب تعالیٰ واپس عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ہم راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، تو پھر ہمیں اس کا عوض، اس کا بدلہ، اجر و ثواب بہترین صورت کے اندر جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ اور اگر ہم یہ کرنا چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ رب کائنات کا ارشاد گرامی ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا کہ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پہلے کیا فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا بند کر کے یا کم کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ روایات میں ہے کہ انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم صدقہ خیرات کیا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، لیکن ایک سال ایسا آیا کہ ان پر تنگ دستی چھا گئی، جس کے باعث وہ صدقہ خیرات نہ کر سکے۔ جو صدقہ خیرات کیا کرتے تھے اس کو بند کر دیا، اس کو روک دیا، تو اس پر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا بند کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو معلوم ہوا کہ راہ خدا میں خرچ نہ کرنا یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، اور اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے راہ خدا میں خود کو ہلاکت سے بچانے والی بات ہے۔ اور دیکھیں تو ہمارے معاملات بھی اسی طرح ہیں۔ اگر کوئی بندہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، یا کسی ادارے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کسی مسجد کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کسی یتیموں کا یا بیواؤں کا کسی بھی فلاح ادارے کے ساتھ وابستہ ہے، ان کے ساتھ مالی تعاون کرتا ہے، تو پھر اگر کسی موقع پر کہیں آگے جا کر اس کے معاملات ایسے ہو جائیں کہ اس پر حالات تنگ ہو جائیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ جو راستہ بند کرتا ہے، سب سے پہلے جس طرف اس کی توجہ جاتی ہے، جس طرف سب سے پہلے وہ عمل کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی چیزیں بند کرتا ہے کہ جو مسجد کے لیے جا رہے ہیں، مدرسے کے لیے جا رہے ہیں، ادارے کے لیے جا رہے ہیں، یتیم بیواؤں کے لیے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ اسی چیز کو بند کرتا ہے تاکہ اس پہ کنٹرول کیا جائے اور ہمارے معاملات جو وہ بہتر ہو سکے۔ لیکن یہ نہیں کرتا کہ گھر میں 5-6 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں تو 1-2 گاڑیوں کو کھڑا کر دے، ان کا پیٹرول بچائے اور ان کے پیٹرول کو بچا کر جو ہے وہ اپنے معاملات سدھارے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں کرتا۔ اور ایسا بھی نہیں کرتا کہ ہر روز جو وہ گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہر روز آئے دن جو ہے وہ دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ پیزا منگا کر کھا رہے ہیں، تو اس پر کنٹرول نہیں کرتے کہ آئے دن جو ہم کھا رہے ہیں، دوسرے تیسرے دن کھا رہے ہیں، ہم اس کو ہفتے بعد تک لے جا سکتے ہیں، اس کو 15 دن کے بعد تک لے جا سکتے ہیں، تو اس کا خرچ بچا کے ہم اپنے معاملات سنبھال لیں۔ لیکن نہیں، اس طرف توجہ نہیں جاتی، بلکہ ان کی توجہ کس طرف جاتی ہے؟ اس مال کی طرف جاتی ہے، اس صدقہ خیرات کی طرف جاتی ہے جو اللہ کی راہ میں دیا جا رہا تھا، جس کے صدقے میں اس کا مال بڑھنا تھا، جس کے ذریعے سے مال آنا تھا، انہیں اسی راستے کو جو وہ بند کر دیتے ہیں اور بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہمارے معاملات جو وہ سنبھل جائیں گے۔ نہیں حضرات محترم، اس طرح حالات نہیں سنبھلتے، بلکہ حالات اسی طرح ہی سنبھلے جاتے ہیں کہ جب ہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تم دینے والے بن جاؤ تو آنا خود بخود جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، تم دینے والے بن جاؤ تو آنا جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دل کھول کر رب تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اسی کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کریں اور صدقہ خیرات جو ہے وہ کرتے رہیں۔ آئیے راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل سنتے ہیں، جس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ صدقہ کرنے سے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں،
بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کتاب الزکات میں سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر صبح کو کوئی صبح ایسی نہیں ہے کہ جس صبح کو زمین پر 2 فرشتے نہ اترتے ہوں، یعنی کہ ہر روز ہر صبح کو جب سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور وہ زمین پر اتر کر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ دونوں جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، ایک سخی کے حق میں دعا کرتا ہے اور دوسرا سخی کے خلاف دعا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے یا باری تعالیٰ یہ سخی سخاوت کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا ہے، یا باری تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا فرما، اس کو اور زیادہ عطا فرما۔ اور جو دوسرا فرشتہ ہے وہ بخل کرنے والے، کنجوسی کرنے والے کے حق میں خلاف جو ہے وہ دعا کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ یا باری تعالیٰ اس کو برباد کر دے، اس کو برباد کر دے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مشہور مفسر قرآن حضرت علامہ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی روزانہ فرشتوں کے منہ سے سخی کے حق میں اور کنجوس کے خلاف دعا نکلتی ہے جو یقیناً 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 قبول ہوتی ہے۔ اب جو چاہتا ہے کہ فرشتوں کو دعائیں حاصل کرے اور رب تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کے مال جان میں اور اضافہ فرما دے، تو اس کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرتا رہے، اور جو نہیں کرے گا تو پھر فرشتے اس کے حق میں کے خلاف جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں، یا باری تعالیٰ اس کو برباد کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔